عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں۔ اچھا، اب یہاں ایک خوبصورت بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو اس حدیث سے ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت پتہ چل گئی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، ایک سلام پڑھیں تو 10 سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں سے پیار کیسا ہے کہ درود کون پڑھے گا؟ ذرا جواب دیجئے۔ ہم پڑھیں گے۔ رحمتیں کس پر نازل ہوں گی؟ ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم اگر سلام پڑھیں گے تو سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ ہم پر۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا سمجھیے گا، کسی اپنے کو تحفہ ملے، کسی اپنے کو انعام ملے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو نبی پاک اپنی امت سے کتنا اٹیچڈ ہیں اور کتنا محبت فرماتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے گی تو ان پر رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیوں سے، ہماری اچھی باتوں سے بھی راضی ہوتے ہیں کہ میری امت اچھے اعمال کر رہی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بھی درود پاک بھی پڑھنا ہے، خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت اور اس پر ہم جو گفتگو کریں گے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کی باتیں کی جائیں، کچھ قرآن سے میسج لیا جائے۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسیکلی شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام تو مانتے ہو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا۔
فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ ہے غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں۔ آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں، دو مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا، مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں یا فلاں غلط کام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی، بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے، جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے، سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب، کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے، کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا۔ بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح، آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح۔ پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا، اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں، اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا، تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے، کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے، مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے، تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے، آپ کے کالم سے، آپ کی صحافت کی آواز سے، یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں، وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں، اگر نام ہو رہا ہے